اور بہت سارے بد نصیب تو ایسے ہیں جو سال بھر میں 2 نماز پڑھتے ہیں، عید اور بقرعید کی۔ ان مسلمانوں کے پاس بہانوں کی اگر لسٹ دیکھی جائے، بہت سارے بہانے ہیں۔ کوئی اپنی تجارت کا بہانہ بنا رہا ہے، کوئی وقت کا بہانہ بنا رہا ہے، اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پڑھ لیں گے نماز، کیونکہ میرا باپ بھی جب بوڑھا ہوا تھا نا تو پڑھ لیا تھا۔ نماز سے غفلت اور سستی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ ہماری نماز چھوٹ گئی، کوئی افسوس نہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی۔ موت کی جو نماز پڑھی جانے والی ہے، ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہم نماز کا اہتمام کریں قبل اس کے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، یعنی جنازے کی نماز پڑھی جائے۔ ظہر اثر گزر گئی، مغرب مجھے پتا نہیں، شاعر نے کیا کہا ہماری حالت پر، ظہر اثر گزر گئی مغرب مجھے پتا نہیں، عشاء کو تھا میں کام سے فجر کو میں اٹھا نہیں۔ مسجدوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور نمازیوں کی تعداد دن بدن گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ مسجد آج سنگ مرمر سے تیار کی جا رہی ہے لیکن نمازی تیار نہیں کیے جا رہے ہیں۔ مسجد تو شاندار بنانے کی فکر ہے لیکن مسجد کو جاندار بنانے کی فکر نہیں ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ غرض یہ کہ نماز سے غفلت ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے؟ میرے حساب سے نماز نہ پڑھنے کے سب سے بڑے ذمہ دار ماں باپ ہیں، کیونکہ ماں باپ نے بچپن سے سکھایا نہیں۔ نماز کے سلسلے میں تربیت کی لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے، رب کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن میں ذکر کر دیا۔ کیا کہا اللہ نے؟ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 17، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز پڑھنا۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے گھر والوں کو نماز کی وصیت کرتے تھے۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 55، وکان یامر اہلہ بالصلاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ سے نمازی بننے کی دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے گھر والوں کو نمازی بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40۔ میرے رب مجھے نماز پڑھنے والا اور میری ذریت کو نماز پڑھنے والا بنا، رب مجھے اور میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ملا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 132، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ صبر کیجئے۔ یہ وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے سلسلے میں، نماز کے سلسلے میں خاص طور پر مارنے کا حکم دیا ہے۔ نماز کے علاوہ کسی اور چیز میں میرے علم کے حساب سے مارنے کا حکم نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 2 باب نمبر 26، متاع امر الغلام بالصلاۃ حدیث نمبر 495۔ عمرو بن شعیب نبی ہم جب سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج کل 60 سال والا ترجمہ کیا جائے تبھی بہتر ہوگا، کیونکہ مسجدیں جو ہماری آباد ہیں ان بزرگوں کے دم سے ہیں، اگر یہ بزرگ نہ رہیں تو ہماری مسجدوں میں تالے لگ جائیں، اس لیے 60 سال والا ترجمہ ہوتا تو بہتر ہوتا۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھتے ہوں تو مارا جائے، انہیں مارو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور 10 سال کی عمر میں ان کے بستر الگ کر دو۔ تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ نماز نہیں پڑھتے کیونکہ ماں باپ نے ہمیں نہیں سکھایا ہے۔ خود ہی ماں باپ نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں کیا سکھائیں گے؟ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ ہم حرام کھا رہے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ سوچے، غور کرے، کیا اس کی غذا حرام کی تو نہیں ہے؟ کیونکہ جب آدمی حرام کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے نیک عمل کی توفیق نہیں دے گا۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 51، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسول حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ گویا کہ حلال کھانا نیک عمل کی توفیق نہیں لائے، اور جو نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے حلال کھانے کی توفیق دے گا۔ اس لیے ہمارا دل نیک کام میں نہیں لگتا ہے۔ ہم اور آپ اس لیے بھی نماز نہیں پڑھتے، یعنی وہ حضرات جو نماز نہیں پڑھتے ہیں انہیں نماز کی اہمیت معلوم ہی نہیں، نماز کتنی بڑی چیز ہے، کتنا بڑا تحفہ ہے، کتنا بڑا انعام ہے، معلوم نہیں۔ جس چیز کی اہمیت معلوم ہی نہیں تو لوگ کیا کریں گے؟ ہاں، جس چیز کی اہمیت معلوم ہو تو لوگ وہ کام کرتے ہیں۔ ہم اور آپ نماز اس لیے بھی نہیں پڑھتے، یعنی ہم میں سے وہ بھائی نہیں پڑھتے کہ ان کا عقیدہ آخرت، اللہ کے اوپر جو عقیدہ ہے کہ اللہ ہم سے حساب لینے والا ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ اس لیے بھی نماز نہیں پڑھتے کہ ہمارے ساتھی لوگ سب بے نمازی ہیں
تو جیسی سنگت ویسی رنگت، صحبت سالے تورا سالے کنت، صحبت تالے تورا تالے کنت۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیے اچھے بنیے گا، اور برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو برے بنیے گا۔ اگر ہمارے ساتھی ہیں بے نمازی تو کیا میں نماز پڑھنے جاؤں گا؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم اور آپ نماز اس لیے بھی نہیں پڑھتے، نیک کام اس لیے بھی نہیں کرتے، ہم نے سوچ رکھا ہے اپنی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت کی دریا جب بہے گی تو ہم لوگ کو معاف کر دے گا۔ کیا صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کسی بھی صحابی کے بارے میں کہ ایک وقت کی نماز چھوڑی ہو؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی ہو نہ پڑھی ہو؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے؟ تو یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے، اور ہم اور آپ شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوں گے، تصور کر بیٹھے ہیں جب بوڑھے ہوں گے تو پڑھ لیں گے یا اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ ہاں اللہ بخشنے والا ہے، لیکن کن کو بخشنے والا ہے؟ سورۃ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں ان کو جنہوں نے توبہ کیا، جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، پھر سیدھے بن کے رہے، تو میں اس کو بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ یاد رکھیے بغیر عمل کے کچھ بھی کامیابی ملنی نہیں ہے، کامیاب نہیں ہو سکتے تمام لوگ گھاٹے میں۔ ایک سورہ، چھوٹی سی سورہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگی، سورہ عصر، سورہ نمبر 103 پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم تمام لوگ گھاٹے میں ہیں، لیکن فائدے میں کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق بات کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق بات کی وصیت کرتے رہے، صبر کو پھیلاتے رہے، کامیابی انہی لوگوں کے حق میں ہے۔ ہم اور آپ عمل نہیں کریں گے تو کیا کامیابی مل سکتی؟ بالکل نہیں۔ ہم اور آپ کو نماز کیوں پڑھنا چاہیے؟ یہاں دوسرا سوال ہے۔ نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز رب کا دیا ہوا سب سے قیمتی تحفہ ہے، اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں۔ نماز تو مومنوں کی معراج ہے۔ آپ دنیا میں ہیں لیکن سیر کر رہے ہیں آسمان کی۔ آپ کو معلوم ہے روزہ دنیا میں فرض ہوا، حج دنیا میں فرض ہوا، توحید کے احکام دنیا کے اندر نازل ہوئے، لیکن نماز جیسی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلایا، نبی کو تب فرض کیا ہے۔ نماز جیسی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلا کر نبی کو دیا ہے، تو کتنی بڑی اہمیت ہے اس چیز کی۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک اللہ کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کے لیے جانا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ نماز کا سلسلہ چلتا رہے گا، پھر ملیں گے تھوڑے سے وقفے کے بعد۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے، وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ میں نہیں کہتا میں کون ہوتا ہوں کہنے والا، کہا رب نے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین،
سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31 کہ تم نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، انکار کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 باب نمبر 35 حدیث نمبر 82، اس حدیث پر غور کیجئے، پھر اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز ہے تو نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، اور جو پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ نماز کیوں پڑھیں؟ ہم اور آپ نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز ہر حالت میں مومنوں پہ فرض ہے۔ عورت اگر حیض کی حالت میں ہے، نفاس کی حالت میں ہے، یعنی بچہ پیدا ہوا اس وقت، تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی لیکن بعد میں پڑھے گی۔ جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، ہم سفر میں جا رہے ہیں پھر بھی نماز معاف نہیں۔ ہاں اگر وہ 4 رکعت ہے تو 2 رکعت معاف ہے، جگہ نہیں مل رہی ہے پھر بھی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے پڑھنا ہے، کوئی بہانہ نہیں ہم کر سکتے جی پانی کہاں ملتا ہے صاف، کپڑے کہاں ہیں صاف، وہ بہانے چلنے والے نہیں، اللہ نے تو آدھا کم کر دیا نا۔ تو نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، آپ اکیلے پڑھیے، تنہا پڑھیے، سیٹ پر بیٹھ کر پڑھیے، لیٹ کر پڑھیے، لیکن معاف نہیں ہے۔ اللہ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103، ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر وقت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، نماز وقت پہ پڑھی جائے۔ ہم اور آپ نماز کیوں پڑھیں؟ ہم اور آپ نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز پڑھنا اللہ کے نزدیک سب سے اچھا کام ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا کام یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھے۔ صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ کتاب نمبر 9 باب نمبر 5 حدیث نمبر 527، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا ای العمل احب الی اللہ، کہ کون سا کام اللہ کے نزدیک سب سے اچھا ہے؟ جواب سنیے، پیسہ کمانا زیادہ اچھا ہے، یا کوئی اور کام میں لگے رہنا اچھا ہے، یا پھر کیا اچھا کام ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ کہا الصلاۃ علی وقتہا، نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ نماز وقت پر پڑھنا، یہ کام اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ کے نزدیک بہت اچھی چیز ہے۔ بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کیا رب سے بات کرنے کی ہمارے دل میں تمنا نہیں ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا پھر اس کے بعد کون سا کام زیادہ اچھا ہے؟ تو کہا بر الوالدین، ماں باپ کی بات ماننا۔ پھر کہا کون سا کام زیادہ اچھا ہے؟ تو اللہ کے راستے میں یاد کرنا۔ ہم اور آپ نماز کیوں پڑھیں؟ نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم میں سے کون آدمی جو یہ کہہ دے جی میں تو غلطی نہیں کرتا، مجھ سے غلطی ہوتی ہی نہیں، کبھی غلطی نہیں ہوتی ہے، ہر جگہ غلطی ہو رہی ہے۔ غور کیجیے کس طریقے سے غلطی ہوتی ہے۔ کان جو ہے وہ غلط باتیں سنتے رہتا ہے، آنکھ غلط چیزوں کی طرف دیکھ رہی ہے، ہاتھ غلط چیزوں کو پکڑے ہوئے ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ لیکن جب نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس غلطیوں کو، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف فرمائے گا۔ صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ کتاب نمبر 9 باب نمبر 6 حدیث نمبر 528، ایک مثال کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، کیا تمہارا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں اگر تم میں سے کسی کے پاس گھر کے پاس ایک نہر ہو، ایک ندی ہو، یغتسل فیہ کل یوم خمسا، اس ندی میں وہ رات میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، کیا اس کے بدن پر میل رہے گا؟ صحابہ نے کہا لا یبقی من درنہ شیئا، اس کے بدن پر میل نہیں رہے گا۔ یہی ہے 5 نمازیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ہم اور آپ نماز کیوں پڑھیں؟ ہم اور آپ نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز رب کو یاد کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14، نماز پڑھو مجھ کو یاد کرنے کے لیے۔ ہم اور آپ نماز کیوں پڑھیں؟ ہم اور آپ نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز رب کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہم اور آپ نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز مدد مانگنے کا بہترین واسطہ ہے، کہ اللہ سے نماز پڑھ کے مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کو دور کرے گا۔ جو آیتیں میں نے پڑھی تھی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46، وہ تو یہی ہے نا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں صبر کے ذریعے نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا الْخَاشِعِينَ، لیکن نماز سخت ہے مگر ڈرنے والوں کے لیے سخت نہیں ہے. جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، جو اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ان کے لیے نماز مشکل نہیں ہے. کس قدر تم پہ بنا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. ٹھنڈی کا موسم ہوتا، فجر کے وقت پہ دیکھیں لحاف کے اندر ہیں، نئی نویلی دلہن ہے، لیکن رب کے لیے چھوڑنا پڑے گا، جانا پڑے گا، نماز کے لیے آنا پڑے گا. لیکن کہاں ہے ہماری محبت؟ کتنا ہم کر رہے ہیں، کتنی قربانی دے رہے ہیں. امید لگائے جو بیٹھے ہیں، وہ امید شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے. پریشانی دور کرنا ہے، نجات پانا ہے تو رب کو یاد کیجیے، نماز پڑھیے، اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے گا. اس لیے نماز جو لوگ ڈرتے ہیں ان کے لیے آسان ہے، وہ پریشان نہیں ہوتے. ہم اور آپ نماز کیوں پڑھیں؟ ہم اور آپ نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آدمی دن بھر اپنی تجارت میں لگا رہتا ہے، کام میں لگا رہتا ہے، 5 وقت اگر وہ وضو کرتا ہے آنکھ کو تھوڑا سکون ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سورہ النساء کتاب عشرۃ النساء کتاب نمبر 36 باب نمبر 1، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ہم اور آپ نماز کیوں پڑھیں؟ ہم اور آپ نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز روح کی غذا ہے، کہ نماز روح کی غذا ہے. غور کیجئے، ہمارا جسم 2 طریقے سے ہے، ایک جسم ہے ایک روح ہے. جسم کو طاقتور بنانے کے لیے ہم کھانا کھاتے، پانی پیتے، ورنہ جسم بیمار پڑ جائے گا. اسی طرح ہمارے دل کے اندر ایک سول ہے، روح ہے، اس کو سکون پہنچانے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیا؟ وہ نماز ہے. روح کو سکون کیسے ملے گا؟ جب آپ اللہ کو یاد کریں گے، اور اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے. سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے. شاعر نے صحیح کہا، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے. یاد کر کے دیکھیے تو جب بھی پریشانی کا وقت آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کی طرف چلے جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے دوڑتے تھے. سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 باب نمبر 78 حدیث نمبر 4985، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال نماز کے لیے اقامت کہو، ارحنا بہا، اور مجھے سکون پہنچاؤ. تو نماز سکون حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. ہمارا آپ نماز کیوں پڑھیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو سکون حاصل ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی پریشانی دور ہو؟ جی ہاں، ضرور چاہتے ہیں. اگر چاہتے ہیں تو آپ کو نماز کی طرف آنا ہوگا، نماز پڑھنی پڑے گی. ہم اور آپ نماز کیوں پڑھیں؟ نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. کسی سے اگر ہماری دشمنی ہو گئی لیکن مسجد میں آتے آمنا سامنا ہوتا ہے، 1 نظر ملی، 2 نظر ملی، تیسری نظر میں پھر وہ کام ہو گیا، محبت پیدا ہوگی، کندھے سے کندھا ملایا، محبت پیدا ہوگی. صحیح بخاری کتاب الاذان کتاب نمبر 10 باب نمبر 76 حدیث نمبر 725، اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری، صحابہ نماز پڑھو میں پیچھے سے دیکھتا ہوں. بس یہاں پر نماز کے تعلق سے آدھی بات ابھی ختم ہوئی. انشاءاللہ دوسری قسط میں دوبارہ بات پوری ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allah